الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی عبرتہا طوفان حضرت نوح جو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی اور حیات کا ایک بڑا حادثہ تھا، بلکہ یہ کہا جائے تاریخ انسانیت کا بہت عظیم اور بہت بڑا حادثہ تھا۔ ٹھیک، کسی بھی تلخ یا شیرین حادثے سے درس لینے کا نام ہے عبرت۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں، کیا سیکھ ملتی ہے ہمیں، کیا لینا چاہیے اس سے۔ عبرتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ عبرتیں انسان کو، اگر حادثہ کوئی بھی ہو، حادثے کی جو شخصیات ہیں ان شخصیات کو اگر آپ دیکھیں گے تو شخصیات میں سے کچھ نجات پانے والے ہیں اور کچھ غرق ہونے والے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کی تمجید اور تعریف کی گئی ہے، کچھ ایسے ہیں جن کی تنقیص کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عبرت ہے اسی لیے ہے کہ آپ ان شخصیات کو دیکھیں اور اپنے آپ کو منطبق کریں ان شخصیات سے جو قابل تعریف اور تمجید تھے، جو نجات پانے والے تھے، تاکہ آپ بھی اس سے بہرہ مند ہو سکے، یا یوں کہا جائے کہ آپ بھی نیک، اچھے اور نجات پانے والے، ہدایت یافتہ بن سکیں۔ اور جو شخصیتیں منفی تھیں، نافرمان قسم کے، کفر اختیار کرنے والے، غرق ہونے والے، ان سے بھی سیکھیں۔ آپ ان سے دوری اختیار کر کے، ان کے کیریکٹر سے، ان کے کردار سے، ان کی شخصیت سے اپنے آپ کو دور رکھ کے، بچا کر کے کیا ہے، آپ بھی ہلاکت سے، تنقیص سے بچ سکتے ہیں۔ یہ عبرت ہے، انہی کا نام ہے عبرتیں۔ بہت ضروری ہے، تمام حادثات میں عبرتیں ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں کریکٹر ہوتا ہے، شخصیتیں ہوتی ہیں۔ شخصیتوں کو دیکھنا، اور جو شخصیتیں کامیاب ہیں، نجات پانے والے، ہدایت پانے والے، سعادت مند ہیں، آپ ان سے متاثر ہو کر کے اپنے آپ کو ان کے نقش قدم پر اور ان کی پیروی کے لیے آمادہ کیجیے، انہیں کی راہ و روش آپ بھی اختیار کیجیے، تو آپ بھی سعادت مند بن جائیں گے۔ جو بدبخت ہوئے، جو غرق ہو گئے، ان کی شخصیتوں سے درس یہ لیجئے کہ ان کے کیریکٹر سے، ان کی شخصیت سے آپ دوری اختیار کیجئے، ان کے گفتار و کردار سے بچیے، پرہیز کیجئے، تاکہ آپ ہلاکت سے محفوظ رہیں۔ ٹھیک، تو اب یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا، جو تاریخ انسانیت کا عظیم حادثہ رونما ہوا، اس سے کیا عبرتیں ملتی ہیں، ٹھیک، وہ دیکھنا ہے۔ ٹھیک، کچھ ضروری عبرتیں، کچھ اہم عبرتیں جو طوفان حضرت نوح سے ملتا ہے، وہ یہ کل ایک میں نے عرض کیا تھا کہ پیوند مکتبی جو ہوتا ہے، یہ پیوند خویشاوندی سے زیادہ مستحکم اور مضبوط ہوتا ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ پیوند مکتبی کیا؟ پیوند مکتبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رابطہ عقیدتی، رشتہ عقیدتی اور ایمان کا رابطہ، ایمان کا رشتہ، عقیدے کا رشتہ، ٹھیک، کسی مذہب اور کسی مکتب سے وابستگی، یہ بھی ہم مکتب کے درمیان ایک رابطہ ایجاد کرتا ہے، ایک رشتہ جوڑتا ہے، اور مکتب کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر جو رشتہ جوڑا جاتا ہے، جو تعلق بنتا ہے، وہ رشتہ خانوادگی رشتے سے زیادہ، خویشاوندی رشتہ داری والی جو تعلق ہے، رشتہ داروں والا جو رابطہ ہے، اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے کہ طوفان نوح میں ہم نے دیکھا کہ نجات کیا ہے، رشتہ مکتبی کی بنیاد پر ملی ہے، نہ کہ رشتہ خویشاوندی کی وجہ سے۔
جن کا مکتب سے رابطہ تھا، جو حضرت نوح علیہ السلام کے ہم عقیدہ تھے، جو ان کے مکتب سے وابستہ تھے، جنہوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا، انہیں نجات ملی۔ اور جو رشتہ دار تھا، سگا بیٹا تھا، لیکن رابطہ مکتبی نہیں رکھتا تھا، تو ہلاک ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو عقیدت کا، مذہب کا اور مکتب کا رابطہ اور تعلق ہوتا ہے، وہ خانوادگی رشتہ داریوں سے، فیملی کی رشتہ داری اور تعلقات سے کیا ہوتا ہے؟ زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے۔ یہ پہلے دیکھیں، با توجہ بے سرنوشت غرق شدگان بے بیجے ہمسر و فرزند نو، کہہ رہے کہ غرق ہونے والوں کے نتیجے کی طرف جب توجہ کریں گے، خاص طور پر حضرت نوح کی بیوی اور ان کے بیٹوں کا انجام کیا ہوا، جب ان کے انجام کو دیکھیں گے تو میتوان دریافت، تو یہ چیزیں حاصل ہوں گی، یہ نتیجہ نکلے گا۔ نمبر 1، پیوند مکتبی از پیوند خویشاوندی با اہمیت ترس، کہہ رہے ہیں کہ مکتبی اور مذہبی رابطہ گھریلو اور خاندانی رشتے اور تعلق سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ چنان کہ نوح علیہ السلام فرزند اشرا بے پیوستن بے او و مومنان دعوت می کنند، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے آپ اور صاحبان ایمان سے جڑنے اور ان کے قریب آنے کی دعوت دی تھی۔ کہا تھا نا کہ بیٹا ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ مکتبی رشتہ، مذہبی تعلق، اس کی اہمیت رشتے والے تعلق سے زیادہ ہے۔ کہا تھا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ تو آپ نے دیکھا کہ رشتہ داری تھی نوح کے بیٹے کی، نوح سے تو بیٹا تھا، اتنا قریبی رشتہ، لیکن اس کے باوجود بھی اہمیت حضرت نوح علیہ السلام نے کس چیز کو دی؟ پیوند مکتبی کو۔ بیٹے تو ہوں میرے، لیکن صرف بیٹا ہونا کافی نہیں ہے، یہ رشتہ تمہارے نجات کا سبب نہیں ہے، تمہارے نجات کا ذریعہ، تمہارے نجات کا سبب کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا مکتب ہے، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ایمان لے آؤ، کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ تو یہ دوسری بات، ارتباط داشتن با اولیاء الہی، ہر چند ارتباط نزدیک خانوادگی نمی تواند بہانه‌ای برای سرپیچی از امر الہی باشد۔ فرد خیانتکار و ہم نشین و ہم خو گنہگاران ہرگز بے واسطہ انتصاب به پیامبر از عذاب نجات نمی یابد۔ کہ اولیاء الہی سے رابطہ رکھنا، اگرچہ یہ رابطہ گھریلو اعتبار سے کتنا نزدیکی ہی کیوں نہ ہو، امر الہی کے مقابلے میں سرپیچی اور سرکشی کے لیے بہانہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کسی اولیاء خدا سے خونی رشتہ رکھتا ہو، ان کا رشتہ دار ہو، ان سے منسوب ہو، تو یہ انتساب اولیاء خدا سے، رشتہ داری اولیاء خدا کے ساتھ، یہ بہانہ آڑے نہیں آنی چاہیے، بہانہ نہیں بننا چاہیے یہ رشتہ یا یہ انتساب امر الہی سے سرکشی کرنے کی، امر الہی کے خلاف جانے کی، بلکہ یہ تو اور تاکید کرتا ہے، یہ انتساب اور یہ تعلق امر الہی کی بجا آوری کے لیے اور زیادہ تاکید کرتا ہے کہ تم چونکہ وابستہ ہو، چونکہ منسوب ہو ان سے، لہذا تمہارا اور زیادہ ذمہ داری ہے کہ ان کی باتوں کو مانو، ان کے حکم پر، ان کے دستور پر عمل کرو، نہ یہ کہ رشتہ داری کی بنیاد پر، انتصاب کی بنیاد پر امر الہی کو نظر انداز کر دو۔ ٹھیک جیسا کہ آج کل کیا جاتا ہے، کل میں نے توضیح دی تھی تھوڑی سی، ہے نا۔ آج بہت سارے خصوصاً مکتب تشیع میں ایسے افراد ہیں جو یہ کہہ کر کے اوامر الہی سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، بھی ہم تو حسینی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی،
ہم تو علی سے محبت کرنے والے ہیں، محب علی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی؟ انتصاب کو امر الہی سے دوری کا بہانہ بنایا جاتا ہے، جبکہ انتصاب امر الہی کی بجا آوری پر اور زیادہ آمادہ کرنا چاہیے۔ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا کا مطلب یہی ہے کہ تم ہم سے منسوب ہو تو ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، تمہاری اچھائیوں کی نسبت بھی ہماری طرف دی جائے گی، تمہاری برائیوں کی تمہاری وجہ سے ہمارا نام خراب نہ ہو، ہے نا؟ تو یہ ایک ہے کہ اولیاء الہی کے ساتھ رابطہ رکھنا، تعلق رکھنا، اگرچہ وہ رابطہ کیا ہو، رشتے کی بنیاد پر کیوں نہ ہو، یہ امر الہی سے سرپیچی اور سرکشی اور بغاوت کا بہانہ نہیں بننا چاہیے۔ لہذا جو شخص خیانت کار ہوتا ہے، جو شخص گنہگار ہوتا ہے، یا گنہگاروں کے ساتھ جو شخص ہوتا ہے، وہ انتصاب کی وجہ سے نجات سے بچ نہیں سکتا۔ آسان لفظوں میں یوں کہا جائے کہ انتصاب انسان کو نجات نہیں دیتا ہے، نجات امر الہی کی پابندی دیتا ہے۔ یا اولیاء الہی کے ساتھ انتصاب یا اولیاء الہی کے ساتھ رابطہ صرف عذاب الہی سے نہیں بچاتا ہے، بلکہ اوامر پروردگار کی ادائیگی، حکم پروردگار پر عمل انسان کو نجات دیتا ہے نا؟ بھلا اگر صرف انتصاب اور رشتہ بچاتا تو نوح کا بیٹا غرق کیوں ہوتا؟ رابطہ تو تھا ہی، اس کا انتصاب تو تھا ہی اولیاء خدا کے ساتھ، کیا چیز نہیں تھی؟ اوامر پروردگار پہ عمل نہیں تھا، خدا کے حکم سے دعوت دے رہے تھے لیکن یہ دعوت پروردگار کو ٹھکرا رہا تھا، امر الہی سے سرپیچی کر رہا تھا۔ ٹھیک، یہ بات ارتباط داشتن با اولیاء الہی، اولیاء الہی کے ساتھ رابطہ رکھنا، ہر چند ارتباط نزدیک خانوادگی، اگرچہ بڑا قریبی رشتے والا رابطہ کیوں نہ ہو، ارحام والا رابطہ کیوں نہ ہو، نمی توانت بہانی برائے سرپیچی از امر الہی باشد، تو یہ ارتباط اوامر الہی سے سرپیچی کرنے کا بہانہ نہیں ہونا چاہیے، حکم خدا کو ترک کرنے کا بہانہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرا ایک دوست گیا سادات بستی میں اشرا پڑھنے کے لیے، اشرا پڑھ کے آیا تو ایسی بات چیت نکلی، بولے تھے وہاں تو ایسے ہیں سب نماز نہیں پڑھتے، اور جب ان سے کہو کہ نماز پڑھو تو کہتے ہیں کہ میرے جد امام حسین علیہ السلام نے اسی لیے سر کٹایا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، یہ تم لوگوں کے لیے ہے، ہم تو سید ہیں، ہم تو ان کے گھرانے سے ہیں، ان کا خون ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ میں شادیویت کئی سال گیا، تو ایسے بھی ہیں بعض افراد یہ کہ انتصاب کو بہانہ بناتے ہیں، انتصاب کی وجہ سے سرپیچی کرتے ہیں حکم خدا سے، نظر انداز کرتے ہیں حکم خدا کو، تو رابطہ اور انتصاب اوامر الہی کو ترک کرنے کا بہانہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِلَّا فرد خیانت کار و ہم نشین و ہم خوئے گنہگار، وَإِلَّا خیانت کرنے والا شخص اور گنہگاروں کی خصلت عادت رکھنے والا اور گنہگاروں کے ساتھ رہنے والا، ہرگز بے واسطہ انتصاب بے پیغمبر خدا کے ساتھ انتصاب کے ذریعے سے کسی بھی صورت میں از عذاب نجات نہیں یابد، عذاب سے نجات نہیں پاتا۔ منسوب ہونا، ہاں، نسبت رکھنا، رابطہ رکھنا، تعلق رکھنا،
حتیٰ خداوند ہمسر خیانتکار دو پیمبر نوح و لوط را به عنوان نمونه انسانهای کافر مثال میزنند. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نبیوں حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کو کافروں کے لیے نمونے کے طور پر بیان کیا ہے. کافروں کے لیے یہ نمونہ ہے. دیکھ لیں کہ یہ دو نبیوں کی بیویاں ہو کر کے بھی یہ رشتہ اور یہ انتصاب انہیں ہلاکت سے نہیں بچائے، اور اس قدر پست اور ذلیل ہوئی کہ نبی کی بیوی ہو کر کے کافروں کے لیے نمونہ بنی. عجیب ہے، نبی کی بیوی کو صاحب ایمان کے لیے نمونہ ہونا چاہیے، اور نمونہ کس کے لیے؟ عجیب نہیں ہے؟ نبی کی بیویاں تھیں، نمونہ صاحبان ایمان کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن ہاں کیوں؟ اس لیے کہ یہ خیانتکار تھی. اس لیے کہ یہ خیانت کا نسبت تو تھی، زوجیت میں تھی نبی کی، لیکن کیا ہے؟ نبی کی فرما بردار نہیں تھی. لہذا اللہ نے نبیوں کی بیویوں کو کافروں کے لیے نمونہ بنا دیا، مثال بنا دیا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. عجیب ہے، اللہ مثال بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. کس کی مثال؟ نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی، کہ یہ دونوں میرے نیک اور صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، پس ان دونوں نے نبیوں سے خیانت کی، پس کوئی سفارش ان کے کام نہیں آئی، بلکہ ان سے کہا گیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ. نبی کے ساتھ انتصاب، نبی کے ساتھ رشتہ، نبی کے ساتھ تعلق، نبی کی زوجیت کام نہیں آئی. خیانت کی وجہ سے کافروں کے لیے مثال بن گئی. تو خائن جو بھی ہوگا، چاہے کسی ولی خدا سے منسوب ہو، کسی ولی خدا کا بیٹا ہو، کسی ولی خدا کی بیوی ہو، سرپیچی ہوگی، خیانتکاری ہوگی تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا. چلیں، قابل توجہ اس کی مثال ہموارے از انواع بارز انتخاب می شود، یعنی ہمسر نو از کافران سرسخت بودیات. ہاں کہہ رہے کہ جو چیز قابل توجہ یہ ہے کہ مثالیں ہمیشہ واضح اور سب سے بارش چیزوں کی دی جاتی ہے، کیونکہ مثال کسی مطلب کو سمجھانے کا سب سے آسان طریقہ اور راستہ ہوتا ہے. لہذا مثالوں میں جو چیز سب سے بارز اور واضح ہوتی ہے اس کی، اب کافروں کے لیے نبیوں کی بیویوں کا مثال ہونا، اس کا مطلب کہ یہ نبیوں کی بیویاں کافروں سے بھی بدتر تھیں. بات سمجھ میں آئی؟ مثالیں ہمیشہ انواع بارز کی دی جاتی ہے، یعنی جن چیزوں کی مثال دے رہے ہیں، اب کافروں کی مثال دینی ہے تو کافروں میں جو بدترین کافر ہوگا اس کی مثال دی جائے گی. لیکن کافروں کے لیے اگر نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب کہ یہ نبیوں کی بیویاں اور کافروں سے بھی زیادہ عجیب نہیں ہے. قابل توجہ اس کی توجہ والی بات یہ ہے، قابل توجہ بات یہ ہے کہ مثالہ جو مثالیں دی جاتی ہیں ہموارا ہمیشہ از انواع بارز، جو بالکل واضح اور آشکار انواع میں سے ہوتی ہیں، اس کا انتخاب کیا جاتا ہے، یعنی واضح چیز کی مثال دی جاتی ہے. ایک ہی نوع میں سے جو نوع سب سے زیادہ واضح اور روشن ہو، ٹھیک ہے نا، ایک ہی نوع میں سے. ہاں
جیسے مخلوقات میں مثال دی جائے گی، انسانوں میں مثال دی جائے گی، تو بہترین انسان کی اگر مثال دی جائے گی تو کس کی؟ رسول خدا کی ہے نا. صاحبان علم مثال دی جاتی ہے اہل بیت کی ہے نا. طاہر اور پاکیزہ لوگوں میں دی جاتی ہے تو انہی کی. ٹھیک. تو بہر صورت جو بھی مثالیں ہمیشہ انواع بارز کی دی جاتی ہے. مثال دینے کے لیے انواع بارز کا انتخاب کیا جاتا ہے، یعنی جو سب سے واضح قسم ہوتی ہے، جو سب سے آشکار قسم ہوتی ہے اس کی. یعنی ہم سر نو از کافران سرسخت بودے اس، یعنی نوح کی بیٹی کیا بیوی نوح کی بیوی جو ہے سرسخت شدید کافروں میں سے تھی، متعصب کافروں میں سے تھی، اسی لیے کافروں کی مثال کے لیے مثال اس کو دیا ہے. نمبر 3، تنہا از کفار بودن خطرناک نیست بلکہ با کفار بودن نیز انسان را بے ہلاکت می کشاند. یہ ایک بہت بہترین نقطہ ہے. صرف کافر ہو جانا، کسی کا کافر ہونا صرف یہی خطرناک نہیں ہے کہ انسان کافر ہو تبھی خطرناک ہو. کفر اختیار کر لے تبھی. وسیم رضوی اگر اپنے مرتد ہونے کا اعلان نہ کرتا، اپنے کفر کو اگر ظاہر نہ کرتا، تب بھی کافروں کے ساتھ ہو جانا ہی اس کی ہلاکت کے لیے کافی تھا. کافر ہونا صرف یہ غلط نہیں ہے یا خطرناک نہیں ہے، بلکہ کافروں کے ساتھ ہونا بھی خطرناک ہے اور انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. یعنی اگر جو باتیں کر رہا ہے، ٹھیک، جس سے اس کا ارتداد، اس کا کفر ظاہر ہو رہا ہے، اگر یہ باتیں نہ کرتا، صرف جا کر کے جو اس مندر کا پجاری ہے کون نند کر کے نرسنگا نند، اس کے ساتھ خالی بیٹھ جانا، اس سے ملاقات کر لینا، وہ بھی وسیم کی ہلاکت کے لیے کافی تھا. کافروں کا ساتھ بھی خطرناک ہے. جس طرح سے کافر ہونا خطرناک ہے، ویسے ہی کافروں کا ساتھ دینا بھی. اب اس کے برعکس اگر آ جاؤ تو خالی مومن ہونا کافی نہیں ہے، خالی صادق ہونا نہیں ہے، کونوا والصادقین بھی ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کونوا مع الصادقین بھی کبھی انسان کو نجات دلا سکتا ہے. صادق ہونا یقیناً کمال ہے، لیکن صادقین کے ساتھ ہونا بھی کمال ہے. کونوا مع الصادقین ہے نا. تنہا از کفار بودن خطرناک نیست، کہہ رہے ہیں کہ صرف کافروں میں سے کافر ہو جانا یہی خطرناک نہیں ہے، یہی ہلاک کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ با کفار بودن نیز انسان را بے ہلاکت میں کشاند، بلکہ کافروں کے ساتھ ہو جانا بھی انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ مت بنو، کافر مت بنو، کافروں کے ساتھ. روایت میں اسی لیے آیا ہے کہ دنیا میں جو شخص جس سے محبت کرے گا، جس کے ساتھ رہے گا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ محشور ہوگا. حتیٰ اگر پتھر سے دوستی کرو گے، پتھر کے ساتھ رہو گے دنیا میں، تو آخرت میں بھی پتھر کے ساتھ ہی اٹھائے جاؤ گے. خطرناک ہے.